السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی آیت سے سرفراز کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اپنی عمر کے 40 سال پورے کیے، اس وقت دنیا آگ کی ایک خندق کے بالکل کنارے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ لبے بام کھڑی تھی۔ پوری نسل انسانی تیزی کے ساتھ خودکشی کے راستے پر گامز تھی۔ یہ وہ نازک وقت تھا جب انسانیت کی صبح صادق طلوع ہوئی، محروم و بد نصیب دنیا کی قسمت جاگی اور بعثت محمدی کا مبارک وقت قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ جب تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے اور قلوب سخت مردہ ہونے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کا کوئی جانواز جھونکا چلتا ہے اور انسانیت کی خزاں رسیدہ چمن میں پھر بہار آ جاتی ہے۔ دنیا میں اس وقت جس جہالت اور جاہلیت کی حکمرانی تھی، خرافات تو بت پرستی کی وبا عام تھی، اس کو دیکھ کر آپ کی بے چینی خالق کائنات اور خالق ارض و سماوات کی ہدایت اور اس کے احکام کا انتظار انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اور غیبی آواز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چلا رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہی ہے اور اس بڑے منصب کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہے۔ اس زمانے میں تنہائی اور خلوت پسندی آپ کا شیوا اور معمول بن گئی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے علیحدہ ہو کر تنہا بیٹھنے سے بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ مکے سے بہت دور نکل جاتے، یہاں تک کہ شہر کے مکانات بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ آپ مکے کی گھاٹیوں اور اندر کی وادیوں سے گزر تو شجر و حجر سے آواز آتی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ اپنے داہنے بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں یا پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ آپ زیادہ تر غار حرا میں قیام فرماتے اور متواتر کئی راتیں وہاں گزرتی۔ اس کا انتظام پہلے سے آپ کر لیتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابراہیمی طریقے پر اور فطرت سلیم کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اس طرح آپ ایک بار غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ منصب نبوت سے آپ کو سرفراز کرنے کا مبارک ساعت آ پہنچا۔ یہ 17 رمضان آپ کی ولادت کے 41ویں سال کا واقعہ ہے، مطابق 6 اگست سن 610 عیسوی، جو حالت بیداری اور شعور کی حالت میں پیش آیا۔ آپ کے سامنے غار حرا میں فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے مجھے پکڑ کر دبایا، یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑا اور اتنی زور سے لپیٹا کہ مجھ پر اس کا سخت دباؤ پڑا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دوبارہ اسی طرح دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ نبوت کا پہلا دن تھا اور پہلی وحی اور قرآن کا پہلا حصہ۔